میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ العزیز غسل میت کے حوالے سے جو ہمارے ہاں معاملہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے چند ایک چیزوں کو سمجھیں گے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے ہاں ایسا معاملہ ہو جائے جو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو لکھوا کر آیا ہو کہ ہمیں اس دنیا سے نہیں جانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح ارشاد فرمایا کہ کئی تم میں سے ایسے ہیں جو جوانی کے عالم میں جاتے ہیں، کئی بڑھاپے کے عالم میں جاتے ہیں، کئیوں کو اللہ تعالیٰ اس عمر میں لے جاتا ہے جب وہ جان کر بھی کچھ نہ جاننے والے ہو جائیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ جان سکیں۔ بڑھاپے کے اندر جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ رب تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے کہ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنے پاس بلا لے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا۔ ہاں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور ارشاد فرمایا اہل کتاب کے حوالے سے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ہمارا بھی معاملہ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، کہ ان لوگوں کو آپ زندگی کے اوپر بڑا حریص پائیں گے، ایسا حریص یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ایسا حریص کہ ان میں سے ہر ایک کی شدید خواہش اور تمنا ہے کہ میری 1000 سال کی زندگی ہے۔ لیکن قرآن کریم بڑا واضح طور پر فرماتا ہے وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال کی زندگی بھی دے دی جائے تو عذاب سے تو بچ نہیں سکتا۔ تو ہم سب نے یہاں سے جانا ہے، لیکن چند ایک باتیں بہت اہم ہیں اس حوالے سے جو ہمیں جاننی چاہیے۔ مسند شہاب کی ایک روایت ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے اسے نقل کیا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں اکٹھی تھیں، الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں باہم جمع تھیں۔ تو عالم ارواح میں جس روح کی کسی روح کے ساتھ شناسائی تھی، الفت تھی، محبت و مودت تھی، تو وہ دنیا میں آ کر بھی قائم رہتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید مکہ معظمہ میں کوئی عورت تھی، وہ بڑی جو اس کی عادت تھی بہت اچھی عادت کی، مدینہ طیبہ میں وہ آ کر اپنے جیسی ہی جو عادت رکھنے والی خاتون تھی اس کے ساتھ وہ ملی۔ تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ روحیں اپنی جیسی روح کے ساتھ رہنے کو پسند کرتی۔ تو اسی تناظر میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روحیں عالم ارواح میں تھی تو جن روحوں کی وہاں شناسائی تھی، وہاں الفت تھی، دنیا میں آ کر بھی ان کے درمیان الفت اور محبت قائم رہتی ہے۔ جب ہم نے دورہ حدیث میں یہ حدیث پاک پڑھی تھی تو ہمارے استاد صاحب نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ آپ سامنے آتا دیکھتے ہیں، آپ کو اس سے ایک قدرتی لگاؤ، کشش اور مانوسیت سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ آئے، یہ میرے پاس بیٹھے، مجھ سے بات کرے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کو بس یہ میرے پاس نہ آئے، یہ مجھ سے دور دور سے چلا جائے۔ استاد صاحب نے یہ مثال دی تھی، یہ روحوں کا معاملہ ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو محبت ہے یہ خالصتاً دینی اور للہیت کے جذبے سے ہے۔ قرآن اس حوالے سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، آپ ساری روئے زمین کی دولت بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہماری جو الفت اور محبت ہے یہ عالم ارواح سے ہے، اور جب عالم ارواح سے ہے اور اس دنیا میں ہے تو امید ہے کہ اگلے جہان میں بھی ہوگی، یہاں سے جانے کے بعد بھی ہوگی۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، بہت اہم حدیث ہے، جامع ترمذی کے حوالے سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، وہ دیکھے کہ میرا دوست کیسا ہے۔ ہماری دوستیاں جو ہیں ان میں دنیاوی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی دوستی جو ہوتی ہے وہ اخلاص کے اوپر ہوتی ہے، للہیت کے اوپر ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو دعا کریں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ہمارے دوست ہوں جو رخصت کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے بہت باتیں سوچی ہوتی ہیں لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو میرا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے دوست اور بھائی حافظ اللہ مصطفیٰ صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب ہم ان کو نہلانے کے لیے وہاں جمع تھے تو پھر یہی حدیث ذہن میں آ رہی تھی کہ اب معاملہ جو ہے وہ اگلے جہان پر چلا گیا ہے۔ تو ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ چراغ ہمارے دوست ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں لیکن اپنی موجودگی کا احساس کچھ دوست دلاتے ہیں کہ دور ہوتے ہوئے بھی وہ ایک پھولوں کا گلدستہ بھیج کر اپنی محبت کا احساس دلایا کہ میں ہوں ہر سال۔ تو یہ دعا کریں کہ ہماری دوستیاں قائم رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الاخلاء، یہ جو دوستی ہے نا، قیامت کے دن متقیوں کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو تقوی اور پرہیزگار ہیں نا ان کی دوستی اس جہان میں بھی قائم رہے گی، باقی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں۔ تو دعا یہ کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں ہمارے نہلانے والے ہمارے دوست ہوں، ہمارے بھائی ہوں، ہمارے اپنے۔ ہم نے پہلی بار سن 2004 میں ایک بہت پیارے ایک اسپیکر ہیں، مقرر ہیں، عبدالرزاق طاہر صاحب، ان کا ایک بیان سنا تھا۔ انہوں نے جھنجھوڑا ایسا تھا، مثال دے کر کچھ باتیں ایسی کہی تھی۔ کہا کہ تم بازار جاتے ہو تو بازار میں وہ کفن کا کپڑا تمہاری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تم مسجد میں جاتے ہو تو وہ چارپائی جو ہے وہ تمہاری طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تیرا وقت آنے والا ہے، وہ تختہ جس پر تمہیں ڈالا جائے گا وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا کب وقت آخر آ جائے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اور ہم جب چلے جائیں گے تصور کریں ہم نہلانے والوں کے اپنے ورثاء کے رحم و کرم پر ہوں، ہم ان کے رحم و کرم پر ہوں گے کہ ہمارا کیا حال کرتے۔ اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارے کپڑوں کو تو منحوس سمجھا جائے گا کہ یہ کپڑے گھر میں نہیں رکھنے، یہ کپڑے جو ہیں یہ منحوس ہو گئے ہیں لہٰذا ان کو دے دیا جائے۔ ہماری گھڑی پہلے اتاری جائے گی، وہ کسی کی جیب میں جائے گی۔ ہمارا زیور پہلے اتارا جائے گا، وہ کسی کی ملکیت میں ہوگا۔ ہمارے پیسے بھی حلال ہوں گے لیکن ہمارے کپڑے، اور پھر جس برتن سے نہلایا جاتا ہے، عجیب سا لوگوں میں ایک فرسودہ ایک نظام ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ جی برتن جو ہیں وہ باہر پھینک دینے ہیں، یا وہ سارا معاملہ۔ جس طرح انسان زندگی میں نہاتا ہے تو ہم زندگی میں جب نہاتے ہیں تو ہمارا وہی جو گھروں میں برتن ہوتے ہیں اسی سے ہم غسل کرتے ہیں، تو کیا ہم اس سے پاک نہیں ہو جاتے؟ ہم جو اپنے اوپر ہمارے اوپر غسل بھی لازم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم اسی برتن سے نہاتے ہیں نا۔ تو جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر نہ جانے کہاں سے آیا کہ اب کوڑا برتن ہونا چاہیے، نیا لوٹا ہونا چاہیے اور نیا مگا ہونا چاہیے جس سے نہلانا ہے، سارا کچھ نیا ہونا چاہیے، گھر کے استعمال کی کوئی چیز نہ ہونی چاہیے۔ عجیب سا معاملہ۔ اس کے بعد پھر وہ یہ تاثر ہے کہ جی ان کو گھر میں نہیں رکھنا، اگر ان کو گھر میں رکھیں گے تو گھر والوں کے اوپر بوجھ ہوگا، بار ہوگا، اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی لینا دینا دور دور کا بھی کوئی نہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا، معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا کہ ایک
ایک عجیب سا ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے جی، نہلائے گا کون؟ اب اپنا بچپن دیکھ لیں، اگر ہم آپ کو مجھے اپنا بچپن نہیں یاد تو ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھ لیں۔ ہم میں سے کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اپنے بچے کو نہلایا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ہاں، ہمارے پرانے دور کے تو شاید وہ نہ اس طرح کا دور دورہ ہو، ہماری جو نسل کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو نہلایا بھی ہے، نہلایا ہے نا، اپنے بچوں کو نہلایا ہے، نہلا کر ان کو سارے بال سنوارے ہیں۔ تو ہم جب اس پھٹے پر پڑے ہوں گے تو ہمارے دل میں بھی یہ ہوگا کہ یار یہ میرا بیٹا ہے، خوب روح ہے، جوان ہے، یہ مجھے نہلائے۔ لیکن منہ سے تو کچھ نہیں بول سکتے نا، مردہ مسکین پڑا ہوا ہے، منہ سے تو کچھ نہیں بول سکتا، لیکن سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ ہر بات سے باخبر ہے، صرف اس کی روح پرواز کی ہے، ورنہ اسے سب خبر ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے میری بیٹی نہلائے، میت مردہ جو ہوتی ہے کہ میری بیٹی نہلائے، مرد ہو تو وہ سوچتا ہے مجھے میرا بھائی نہلائے، میرا بیٹا نہلائے، لیکن وہ تو دور دور پرے پرے پھرتا ہے، اسے تو پریشانی ایسی ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے تو کبھی نہلایا نہیں کسی کو، میں اس کو کیسے نہلاؤں؟ بتائیے، جس کا ہم سے رشتہ ہے وہ ہمارا زیادہ حقدار ہے یا باہر والے کو ہم بلاتے ہیں بھی تم نہلاؤ؟ اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے ایسا کہ بعض دیہات میں عالم یہ ہے، میں نے آپ سے ذکر کئی بار اسی مسجد میں اسی حوالے سے اسی مضمون پر ذکر کیا کہ میرے تایا جی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے جتنے بھی کزن تھے ان سے کہا کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں، ہم نہلائیں گے ان کو۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں ایک بزرگ تھے جو گاؤں میں سب کو نہلاتے تھے، انہوں نے ایک عجیب سا وہاں پر جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیا، سارے میں نے نہلایا آج تک، فلاں چودھری کو میں نے نہلایا، فلاں حاجی کو میں نے نہلوایا، اب ان کی باری آئی ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ کتنا وزن ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ کون سی اوکھی منزلیں ہوتی ہیں، اوکھے پینڈے ہوتے ہیں، جس طرح وہ کہانی سناتے ہیں، ایک ان کی الگ ہی ٹون ہوتی ہے۔ تو وہ سارے ڈر جاتے ہیں، کاروبار ہی ڈر کا ہے، کاروبار ہی ڈر کا ہے۔ وہ سارے ڈر گئے، نہیں پتہ نہیں یار اظہر یہ پتہ نہیں ہمیں کہیں ابا جی ڈرائیں نہ خواب میں آ کے۔ وہ ابا جی نے بھی آ کے ڈرانا خواب میں، ہمارا عزیز بھی کوئی میں ڈرا سکتا خواب، وہ چلا گیا۔ اب اس کو تو ہماری دعاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث پاک کا مفہوم یہ بنتا ہے، ایسے ہیں جیسے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے نا اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ کبھی آپ نے نہر میں دیکھا ہو تو اپنے ذہن میں مشاہدہ امیجن کریں، کوئی آدمی نہر میں ڈوب رہا ہو تو ویسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کل غریق المتغوث، یہ الفاظ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو حدیث ہے منقول اس میں، کہ ایسے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا یار میرے لیے کچھ پڑھے، کچھ اصالِ ثواب کرے، مجھے کچھ فائدہ پہنچائے، وہ ہمیں ڈرائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں بات ڈال دی ہے، مگر یہی نہلا ہے، پھر وہ پیسے دیتا ہے۔ اور واللہ اللہ کی قسم ہے، یہاں ہم نے یہ بھی باتیں سنی کہ نہلانے والے پوچھتے کتنے والا نہلانا ہے، کتنے والا نہلانا ہے، یہ باتیں بھی گردش کرتی ہیں، حالانکہ یہ حق ہے اہل میت کے جو بھی ورثاء ہیں ان کا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میت کا ولی جو ہے وہ خود اسے غسل دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہے اسے چاہیے کہ وہ میت کو غسل دے، ہاں بشرطے کہ وہ جانتا ہو۔ اب وہ جانتا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کو فون کرے گا، ایمانداری کی بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم نے یہاں ایسے بھی لوگ دیکھے جن کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، جن کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، انہوں نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دور دور تھے کہ قبر میں اتارنے کے لیے بھی وہ لوگ اپنے باپ کے قریب نہیں آئے تھے، اسی علاقے میں۔ یہ منظر بھی ہم نے انہی آنکھوں سے دیکھا کہ جنہوں نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے دور دور کھڑے ہیں، بس آنکھوں میں 2-4 آنسو ہیں، یہ تو ایک قلبی کیفیت ہے یہ تو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا ہے، وہ فلانا رویا نہیں تھا لہذا اس کو محبت نہیں ہے۔ ہم رونے کو بھی ناپتے ہیں، ہم رونے کو بھی پیمانہ اور معیار بنائے بیٹھے ہیں، ہمارا عالم یہ ہے گراوٹ کا۔ تو لیکن وہ کھڑے تھے اور انہوں نے قبر میں بھی اپنے باپ کو اتارا تک نہیں۔ تو یہ تعلیم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ میت کو اس کا قریبی، جو سب سے زیادہ قریبی ہے وہ اس کو غسل دے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہے، اگر وہ نہیں جانتا، اگر وہ
نہیں جانتا تو پھر جس کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہو کہ یہ متقی ہے، امین ہے، ہم عائشہ فرماتی ہیں اسے تقوی سے، دیانتداری سے کچھ حصہ ملا ہونا، پھر اس کو غسل کے لیے مقرر کرو۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ سب سے پہلے میت کا قریبی اس کو غسل دے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو ایسا شخص جس کو تقوی اور امانت داری سے کچھ حصہ ملا ہو اس کو مقرر کیا جائے، وہ پھر میت کو غسل دے۔ اور پھر خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم میں سے میت کو غسل وہ لوگ دیں جو امانت دار ہیں، امین ہیں، مامون ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں۔ کیوں؟ جو انسان فوت ہو رہا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کھانا کھایا ہوتا، اب وہ جو کھانا کھایا ہے وہ اس کے معدے میں ہے نا، اب جب معدے سے نکلے گا ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اس کی بو ہوگی۔ اب وہ اگر مامون نہیں ہوگا، امین نہیں ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ او یار میں نے نہلایا، بڑی بو آ رہی تھی۔ ایک بات ہی کرنی ہے نا، وہ بڑی بو آ رہی تھی، میں نے پھر اگربتیاں وغیرہ، میں نے پھر خوشبو کا اہتمام کیا۔ یہ جو بات ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لیکن اگر وہ کوئی اپنا ہوگا، وہ اس بات کو جانتا ہوگا بھئی رات کو کھانا کھایا ہے یا ابھی کھانا کھایا ہے، کھانا تو معدے کے اندر ہی ہے، جسم میں ہی ہے نا، کھانا نکلنا تو ہے۔ لیکن اچھا کوئی ایسا بھی ہوتا جس نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، بیمار ہو، اس نے ایک دن سارا گزر گیا، 2 دن سارے گزر گئے، اس کے معدے میں ایک چیز ہی کوئی نہیں تھی، اب وہ نکلنی کیا ہے؟ کچھ ہے نہیں۔ جب کچھ ہے نہیں تو نکلے گا بھی کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کو صرف وہی محسوس کر سکتا جو میت کے قریبی ہوگا، جو گھر والوں میں سے ہوگا نا، اس کو پتا ہوگا کہ بھئی میرے اس قریبی نے ابھی کھانا کھایا ہے، لہٰذا وہ اندر ہی ہے، تو وہ جب نکلے گا تو بدبو تو ہے، ہر ایک کو ہے۔ آپ نے کبھی ماں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو اس کی بدبو بہت ہے؟ بولیے، وہ اب صرف بیٹے کی، اپنی بچی کی نجاست کو دھوتی ہے، یہ تو نہیں کہتی کہ اس کی بو بہت ہے، مجھ سے نہیں دھوئی جاتی، یا وہ جگہ جگہ لوگوں کو بتاتی تو نہیں پھرتی۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ میت کا جو قریبی شخص ہے وہ اس کو دے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بہت اہم ہے، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کفن دفن کے امور تھے وہ 4 آدمیوں کے ذمہ لگائے گئے تھے۔ اب وہ 4 آدمی کون تھے یہ بھی سن لیجئے گا۔ ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، یعنی اب آپ دیکھیے گا، اور دوسرے حضرت فضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ 4 آدمی تھے جن کے ذمہ کفن دفن کا انتظام کیا گیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں یہ 4 لوگ شامل ہیں، حالانکہ صحابہ کی جماعت پوری موجود ہے مدینہ طیبہ میں، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو کفن دفن کا انتظام ہوگا وہ میت کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز رشتہ دار ہیں، جن کا خونی رشتہ، ان کا حق بنتا۔ جس طرح رسول اللہ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت علی، خود چچا اور ان کے بیٹے، یہ تینوں آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، تو ان کا شامل ہونا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے پھر ملانا کہ میت کو کون غسل دے گا؟ اس کے قریبی غسل دیں گے۔ اب اگر قریبیوں کو آتا نہ ہوگا تو پھر وہ کہاں سے دیں گے؟ اب پھر ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ بلا اجرت غسل دینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک پورا کاروبار ہے، لہٰذا جو غسل دے رہا ہے وہ اس پہ اجرت لے رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات ہے، وہ ڈرا ایسا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ بھائی میرے ساتھ جو شامل ہوگا نا اس کو نہانا پڑے، حالانکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میت کو غسل دے اس کے اوپر غسل لازم ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟
مستحب کی تعریف کیا ہے؟ یہ غیر موقدہ سے نیچے ہے۔ سنت غیر موقدہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ اگر پڑھ لے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ۔ اس سے نچلا درجہ ہے مستحب کا، اگر کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو اس سے کوئی پوچھ گچھ والا معاملہ۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا، یہ زیادہ سے زیادہ علماء نے کہا مستحب ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کی ایک اور وجہ یہ کہ اس زمانے میں کچے صحن ہوتے تھے۔ اب جب میت کو نہلانا ہے تو کوئی نہ کوئی چھینٹا نجاست کا اپنے کپڑوں پر پڑ گیا، جسم پر پڑ گیا، اس لیے احتیاطاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ بھئی غسل کرنے والے پر غسل لازم ہے، وگرنہ اگر اس کے کپڑوں پر کوئی گندگی، کوئی چھینٹا، کچھ نہیں پڑا تو اس کے اوپر غسل، وضو بھی نہیں لازم۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے، کہتے ہوئے سنتے ہیں بھئی یہ جنازہ پڑھ کے آیا ہے لہٰذا اب نماز کے لیے بھی دوبارہ وضو کرے گا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت مطہرہ میں کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی واضح حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، امام منذری نے اسے ترغیب میں نقل کیا، فرمایا اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو، ان کی برائیاں بیان کرنے سے بچ جاؤ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، ان کی برائیاں بیان کرنے سے گریز کرو، بچ جاؤ۔ اب میت کو غسل دینے کا ارادہ ہے کسی کا، تو اس کا جو جسم کا جو کپڑا ہے، جتنا حصہ وہ زندگی کی حالت میں چھپانا اس کے اوپر لازم تھا، اس کو نہیں اتارا جائے گا۔ جس طرح زندہ آدمی کا پردہ ہے شرمگاہ کا، میت کا بھی اسی طرح سے پردہ ہے۔ جس طرح زندہ کا پردہ ہے شرمگاہ کا، اسی طرح سے مردہ کا بھی شرمگاہ کا پردہ، اس کی شرمگاہ کے اوپر سے کپڑا کسی صورت نہیں اتارا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے کپڑے اتارنے ہیں تو وہاں پر کپڑا رکھا جائے گا جس سے اس کی شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ یہ لازم ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے جو جتنا حصہ اس کا زندگی میں چھپانا ضروری تھا اتنا ہی اس کے جانے کے بعد چھپانا ضروری ہے، یہ لازم ہے اس کے اوپر۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر کوئی کپڑا لپیٹا جائے گا، جس طرح عام طور پہ تھیلی ملتی ہے، اس کا استنجا کروایا جائے گا۔ استنجا کروانے میں کیا ہوگا کہ براہ راست اس کا شرمگاہ کو ہاتھ مس نہ کرے، براہ راست شرمگاہ کو اس کا ہاتھ نہ چھوئے، وہ اس طرح کا اہتمام کرے گا۔ آغاز صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ داہنی طرف سے اور وضو کی جگہوں سے کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے، ہم نے کچھ چیزیں خود اپنے اوپر لازم کر لی ہیں۔ اب میت کو غسل دینا ہو تو جو اس کا تخت ہے، جو پھٹا ہے جس کے اوپر میت کو لٹایا ہوا ہے، وہ کس رخ پر لٹایا جائے گا؟ اس حوالے سے علماء نے، ہماری شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی۔ واضح ہو گئی بات؟ میت کو نہلاتے ہوئے پھٹا کسی طرف بھی، اس وقت بڑے بڑے بزرگ چمیر نظر آئیں گے، بڑے بڑے مفتیان اعظام پیدا ہو جائیں گے، وہ ایسے کر دو، ایسے کر دو، ایسے کر دو۔ شریعت مطہرہ میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ ہاں، جس طرح بعض نے یہ کہا کہ بھئی زیادہ آپ کا اگر دل کرتا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے ایسے آپ کر لیں، وگرنہ شریعت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، جس طرف کو بھی پھٹا رکھنا چاہیں آپ۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ان کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جی ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اگلا مسئلہ اس حوالے سے کہ پہلے تختے کو دھونی دی جاتی ہے، تختے کے اوپر جو ہے دھونی کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ تاکہ، یعنی دھونی سے مراد یہ کہ خوشبو وغیرہ سلگالی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ذہن میں رہے اس میں بھی شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، شریعت نے میت کے حوالے سے ضرور یہ تلقین کی ہے کہ اس کے اوپر خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ پھٹے کے حوالے سے دھونی کا حدیث میں کہیں بھی ذکر، یہ صرف علماء کی طرف سے ایک نصیحت کے طور پہ، استحباب کے طور پہ ہے کہ جی آپ پہلے میت جو پھٹا وغیرہ ہے اس کو دھونی وغیرہ دے دی جائے۔ اب اس کے حوالے سے ہمارے ہاں
جو کفن ہے نا اس کے اندر ایک کپڑا ملتا. اب یہ جو کفن ملتا ہے میں اس حوالے سے آگے ذکر کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک کپڑا ہوتا ہے سفید کلر کا، سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے میت جو کفن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اب وہ رکھا جاتا ہے عام طور پر، اور وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جب وہ گیلا ہوتا ہے تو شرمگاہ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. یہ ناجائز ہے. کوئی رنگین کپڑا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، نیا ہونا شرط نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے؟ صاف اور پاک ہونا چاہیے. وہ اس کی شرمگاہ کے اوپر دیا جائے جس سے سطر جو ہے اس کی شرمگاہ کے جو اعضاء ہیں وہ ظاہر نہ ہوں. اب یہ ہوگا کہ جس طرح نماز کا سا وضو ہوتا ہے اس طرح سے اس کا وضو کروایا جائے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. یہاں تک جتنے بھی مقامات ہیں وہ سارے واضح ہو گئے. لباس اتارا جائے گا، شرمگاہ ظاہر نہ ہونی چاہیے، پھٹے کا کس طرح سے لٹانے کا، پھٹا ڈالنے کا طریقہ ہوگا. یہاں تک سارا واضح ہونے کے بعد اب اگلا معاملہ کیا ہے؟ نماز کی طرح کا سا وضو ہوگا. کس کی طرح سا؟ نماز کی طرح کا سا وضو ہوگا. اس سے پہلے ایک بات رہ گئی کہ پانی جو ہے وہ گرم کیا جائے گا. یہاں یہ بھی بالکل واضح کرتا چلوں، حدیث پاک میں ذکر ہے بیری کے پتوں کا. اس زمانے میں جس طرح پہلے وقتوں میں آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، ہماری جو عورتیں اپنا سر دھویا کرتی تھی وہ دہی سے دھویا کرتی تھی. دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر، ریٹھا، سکہ کائی، آملہ، یہ پانی میں بھگویا جاتا تھا. ہے نا ایسا؟ آج شیمپو ہے، صابن ہے. پہلے وقتوں میں یہ سارے معاملات تھے، آج نہیں کیے جاتے. اس دور میں عموماً بیری کے پتوں سے اس لیے غسل کیا جاتا تھا کہ بیری کا پتا جو ہے جب اس کو پانی میں جوش دیا جاتا ہے تو وہ پانی جو ہوتا ہے وہ میل کچیل اتارنے کے لیے ایک اس میں ملائمت آ جاتی ہے، جس سے جسم کی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے. تو علماء نے یہاں پر بالکل واضح کہا ہے کہ اگر بیری کے پتے نہیں ملے تو آپ نیم گرم پانی ہے جس سے آپ میت کو غسل دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے. اگر بیری کے پتے مل جائیں تو فبیہا، لیکن نہ ملیں تو ضروری نہیں ہے کہ جی اب آپ بیٹھے رہے جی ہو بیری کے پتے. اب پوچھیں آپ بھئی کیا بات ہے، کیا دیر ہے غسل میں؟ وہ جی بیری کے پتے ڈھونڈنے گیا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ جب تک بیری کے پتوں کا پانی نہیں ملے گا تب تک میت کو غسل. لیکن یہ بات درست ہے. اس زمانے میں چونکہ اس کا رواج تھا اس لیے اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں بیری کے پتوں کا ذکر ملتا ہے. آج زندہ آدمی نہاتا ہے شیمپو کے ساتھ. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جی الا ماشاء اللہ 100 میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا جو کہے جی میں شیمپو نہیں لگاتا. ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ ورنہ سارے شیمپو سے سر دھوتے ہیں. تو میت کی سر دھونے میں کیا قباحت ہے بھائی؟ وہ زندگی میں ساری زندگی شیمپو سر پہ لگاتا رہا. اب جو فوت ہو گیا نہیں جی اب بھی اس کا سر جو ہے اس کی داڑھی جو ہے وہ شیمپو سے دھوئی جا سکتی ہے جس طرح زندگی میں تھا. اب بھی وہی معاملہ ہے. پانی گرم کرنے کے حوالے سے میں حلفاً یہ بات کہوں، اسی ملک پور میں نے ایک دیکھا ایک جگہ پر انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی تھا جو اس نے ڈالا تھا نہلانے والے نے. تو میں چیخا تھا کہ اللہ کے بندے کو خدا کا خوف کر، اس کو تکلیف ہے. جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس طرح زندہ کا اہتمام کیا جاتا اسی طرح فوت شدہ کا اہتمام کیا جائے. تو ہمارے سہیل بھائی ہیں اس حوالے سے بڑا خیال کرتے ہیں. وہ ہاتھ کی پشت کے اوپر پانی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ پانی کا پتہ چل جائے کہ گرم ہے. یعنی یہ کچھ باتیں ہوتی جو آپ کو آپ کا دل مو لیتی کہ جی الٹے ہاتھ پر پانی ڈال کے دیکھا بھی یہ پتہ چل کہ گرم ہے. کتنا گرم ہے؟ نیم گرم ہے. نیم گرم ہونا چاہیے، زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. اچھا عمومی طور پہ اگر گرمیوں کا موسم ہے تب بھی ہم کہتے ہیں جی پانی گرم ہو. جس طرح زندہ آدمی نہاتا ہے نا اسی طرح میت کے نہانے کا اہتمام کیا جائے گا. بھئی گرمیوں میں گرم پانی سے کوئی نہاتا ہے؟ زندہ آدمی سردیوں میں نہاتے ہیں. تو بھائی جس طرح زندہ آدمی سردیوں میں گرم پانی کرتا ہے، گرمیوں میں تازہ پانی کرتا ہے، تو آپ نے گرمیوں میں بھی اس کے لیے گرم پانی کیا. یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں. اس کے اب اگلا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ غسل دینے کے حوالے سے پہلے اس کا استنجا کروایا جائے اور اس میں یہ لکھا کہ اس کو آہستہ سے بٹھائیں اور یہاں سے اس کو دبانا شروع کریں
تاکہ جو اس کے معدے میں ہے وہ سارا شرمگاہ کے راستے باہر نکل آئے۔ یہ سب کچھ کرنے کرانے کے بعد آپ اس کا نماز کی طرح کا سا وضو کریں گے۔ لیکن اب اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں کہ زندہ آدمی تو کلی کرتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے، فوت شدہ کے لیے کیا حکم ہے؟ اول تو علماء نے کہا یہ ضروری نہیں ہے، دوسرے علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو ضروری ہی سمجھتے ہیں تو آپ کیا کریں، روئی لے لیں، روئی لے کر ہلکا سا گیلا کر کے دانتوں کے اوپر لگا لیں، ناک میں کیا کریں، روئی باریک کر لیں اور وہ ناک کے اندر گھما دیں اس کو، یہ معاملہ ادا ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا، میں اب ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم کرے، لیکن اس نے مجھے دوست نے کہا کہ جی اس نے تو پورا وہ میت کے وہ انگلی مار مار کے اس نے جو ہے نا وہ اس کا منہ صاف کیا۔ میں کہا یہ کہاں لکھا ہوا بھائی؟ اور ہم جی ایسے دیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی ایسا غسل دینے والا مل گیا نا تو اسی گاڑا دینا گاڑا کٹ دے جاؤں گے، اور یہی دیں گے نا، وہ تانوں مر جاؤ، تانوں ساری زندگی پال پوس کے بڑا کر دے کہنے سپرد کرتا، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی شریعت نے تو یہ کہا کہ بھئی اس کو دیکھیں کتنا احساس ہے شریعت کو، کہ کہا کہ جی روئی سے اس کے دانت صاف کر لو، تکلیف نہ ہو اس کو۔ تو وہ صاحب جو ہے وہ انگلی گھسا کے دانتوں کے اوپر اس کی مار رہے تھے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اور پھر مل کے جیسے کوئی مالشیا نہیں ہوتا، وہ مل کے، تو میں نے کہا وہ بھائی اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو اس کو نہایت نرمی سے، نہایت آرام سے، جس طرح آپ نہلاتے ہیں، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ وضو کرنے کے بعد دائیں طرف پانی ڈالا جائے گا، پھر بائیں طرف پانی ڈالا جائے گا۔ دایاں طرف جو ہے ایسے اس کو کروٹ کے بل لٹایا جائے کہ دایاں حصہ اوپر آ جائے، اس کے اوپر پانی بہائیں، پھر بایاں حصہ جو ہے وہ اوپر آ جائے، اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، اس میں کوئی وکھری کوئی سائنس نہیں ہے کہ جی اس میں کوئی مشکل سا معاملہ ہو اور اس کو ہمارے لیے سونپ دیا ہو کہ ہم کہیں بڑا اوکھا کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وضو کروانا ہے، پہلے استنجا، وضو، دائیں پانی بائیں پانی، اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے؟ یہ اس کا غسل کا اہتمام ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں وہ ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ صرف اس کی جو دینی دنیاوی محبت ہے اس کی وجہ سے اس کو غسل دیں، ورنہ اس حوالے سے جو ثواب بیان کیا گیا وہ بہت بے بہا اس کا اجر ہے، جو نہلانے کا اجر بیان کیا گیا۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو محبت کی بنا پر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ طاق عدد میں دیا جائے گا، 3 بار دے دیا جائے، 5 بار دے دیا جائے، لیکن اس سے زیادہ کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔